اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماعت فرمائیں۔ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کے نام طیب طاہر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا۔ آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا، دوسرا بیٹا عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے لقب دو تھے، حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی۔ یہ آپ کا لقب تھا، نام عبداللہ تھا۔ اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا، جو بی بی ماریا قبطیہ سے، جو مقوقس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا، اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی۔ اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی 6-7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے، اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت ہو۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا ان لہ برزۃ فی الجنہ، میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بھی دایا کا انتظام کیا ہے، وہ جو دودھ پلاتی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اتنی شان۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ سب کے سب جو ہیں بی بی خدیجہ کی پتنی۔ اور اسی سے دشمنان اسلام، دشمنان دین کا یہ پراپگنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی، جیسے رشدی بدبخت نے لکھا، تسلیمہ نسرین نے لکھا، اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ان نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو 11 شادیاں فرمائیں، تو نعوذ باللہ آپ کو تو بس عورتوں کا ہی ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی، جہاں گئے شادی کر لی۔ تو یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حقیقت۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر 25 سال ہو تو آپ اس کے لیے 40 سال کی بیوی نہیں ڈھونڈتے۔ اور خاص طور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو 40 سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی؟ چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بیچاری کچھ لمبی زندگی گزار لیں گی صحت کی، لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پر کھجور کی غذا ہو تو 40 سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے، پھر آدمی کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ اور حضور نے تو جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی 25 سال تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، زوجہ کی عمر 40 سال، اور حضور پھر 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا۔ تو جس سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی، بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے، بعد میں شادی ہوئی بی بی صفیہ سے، بی بی ام سلمہ سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی، بی بی سودا سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی۔ بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی ہے، اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندی بنا لے تاکہ کچھ تو ان سرداروں کی عزت ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پہ شادی کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو، اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی؟ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا واقعہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کیا حل کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا حضور پہلے تو یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس میں یہ حق نہیں ہے دخل دینے کا، لیکن اگر آپ سے رائے لیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھ لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔
تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، ایک غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں، آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں گے؟ فسریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے، اور گھر پہنچے اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پایا۔ یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی تھی۔ اصل میں 2-4 روز سے مجھے تکلیف تھی، 1-2 دن حرم میں درس بھی 2 درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو، تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامل من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو
اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ، جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب با کمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیع سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بیوی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں۔ طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے، اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے۔ یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا، اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا، تو اس بیوی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرضعہ فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز، تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی، اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بیویوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 شوقنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر